غنچائے بنت اسد شیر جلی یاد آیا، واہ حرز جاں روح ازاں حق کا ولی یاد آیا، واہ جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، واہ مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ واہ، بہت خوب تو بہت خوب، یہ بڑا خوبصورت اخراج تحسین۔ صحیح۔ دیکھیے کسی فلسفی نے یہ کہا تھا کہ علم کی ابتدا جہالت سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا حیرانی پر، کہ علم کتنا بڑا سمندر ہے، علم کی ابتدا جہالت سے ہوتی ہے اور انتہا حیرانی پر ہوتی ہے۔ تو مولا کائنات کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ جب ہم ان کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کم علمی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کی شخصیت کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، معرفت حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، تو حیرانی ہی حیرانی ہے کہ ایسی شخصیت۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بہت سارے معجزے ہیں، چاند کو دو ٹکڑے کرنا، سنگریزوں کا کلمہ پڑھنا، درختوں کا چل کے آ جانا، لیکن آپ کے دو معجزے ایسے ہیں جو اب بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ایک تو قرآن پاک اور ایک خود مولا علی علیہ السلام۔ صحیح۔ آپ کی شخصیت کو رسول اللہ کا ایک معجزہ کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے حد متقی ہوتے ہیں اور خلوص کے ساتھ متقی ہوتے ہیں، محراب عبادت پہ اس طرح سے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور جھکتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ ان کا بدن لرزتا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، لیکن اگر انہیں کسی ایسی جگہ پہ بھیجا جائے جہاں محاذ درپیش ہو، کچھ سختی درپیش ہو، تو وہ پھر اس طرح سے سر انجام اعمال نہیں دے پاتے۔ کچھ ہوتے ہیں جو علم میں بے حد وقی ہوتے ہیں، بے حد گہرے ہوتے ہیں، بے حد برجستہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ کسی میدان جنگ میں جہاد کرنا ہے تو شاید وہ اس طریقے سے نہ کر پائیں۔ مولا علی علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی جامع الصفات شخصیت ہے کہ ہر میدان میں آپ اول نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ رسول خدا ختم مرتبت نے فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، اور پھر یہ بھی فرمایا جو شہر علم میں آئے وہ دروازے سے آئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب آپ کے در پہ آتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، لیکن آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا۔ اور اگر شجاعت کی بات کی جائے تو پھر بدر ہو، خیبر ہو، احد ہو، حنین ہو، آپ سے زیادہ شجاع کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر ایک ادیب کی بات کی جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے علوم ہیں جن کے مولا علی علیہ السلام مسلمہ موجد ہیں، بانی ہیں۔ علم الادب ہے، علم صرف و نحو ہے، علم کلام ہے، علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے۔ آپ علم کا نام لیجئے اور مسلمہ استناد کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ آپ ان علوم کے بانی ہیں۔ اسی لیے آپ کی شخصیت سے جو ہمیں سب سے بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کو بیلنس لائف گزارنی ہے، بیلنس لائف۔ اگر اسے علم حاصل کرنا ہے تو اسے شجاع بھی ہونا ہے، اگر اسے تقوی حاصل کرنا ہے تو اسے میدان جہاد میں بھی آگے بڑھ کے جو ہے وہ حصہ لینا ہے۔ ایک بات جو فرقہ وارانہ حوالے سے آپ نے بات کی کہ علم کلام یعنی علم عقائد، اس کی بنیادیں حضرت علیہ السلام نے رکھی، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھے شخص کو اپنی خلافت کے دور میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بوڑھا شخص محنت کر رہا ہے، اس نے اپنی جوانی اس معاشرے کو دیا، اس کو آرام کرنا چاہیے اور اس کا وظیفہ مقرر کرو۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے وہ مسلمان نہیں، تو کہتے ہیں وہ اس ہماری مملکت کا شہری تو ہے۔ تو ایسی بیلنس اور عمدہ مثال ہمیں خود بھی قائم کرنی چاہیے، اور علم کے حوالے سے تو میں کہوں گا کہ صاحب منبر سلونی ہے۔ دنیا میں کسی شخصیت نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہیں نہ رہوں، تو اس علم کا بھی مسلمانوں کو آج وارث بننا ہے۔ بہت اہم آپ نے بات کی، لیکن اپنی پچھلی گفتگو کی طرح ابتدا اقبال کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے تعارف میں وہ مولا علی کو بیان کرتے ہیں کہ بانوے تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ یہ اقبال کا شعر ہے، اور اقبال نے تو خیر ایک مثنوی بلکہ دو مثنویاں انہوں نے لکھی مولا علی پہ، پڑھنے کی چیزیں۔ آپ نے جو بات کی، اگر مجھے یہ کہا جائے کہ اس پورے پروگرام میں کوئی ایک سوال کرنا ہے تو میں یہی سوال کروں گا کہ پریکٹیکلی دیکھیے، پریکٹیکلی بلکہ میں بہت پریکٹیکل بات کرتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام اپنے خوبصورت جامع علمی پریکٹیکل خطبات کے ذریعے ہمیں موجود ہیں۔ مولا علی کی کتاب نہج البلاغہ، جس پر شیعہ اور سنی دونوں نے شرحیں لکھی، ابن ابی الحدید معروف اہل سنت ہیں،
انہوں نے تو غالباً 20 جلدیں، کچھ اتنی جلدیں لکھی، 20 جلدیں موجود ہیں۔ اس کے بعد امتیاز علی عرشی ہیں، ایک اہل سنت عالم انڈیا میں تھے، انہوں نے لکھا۔ علامہ سید علی نقی نقوی کی ہیں، اس کے بعد مفتی جعفر صاحب کی ہیں، ذیشان حیدر جوادی کی، رئیس احمد جعفری نامور اہل سنت عالم رئیس احمد جعفری ندوی کی ہیں۔ نہج البلاغہ کو پڑھیں، اس میں علم کلام بھی ملے گا، اس میں علم جو ابھی جناب تنویر علوی صاحب فرما رہے تھے علم اخلاق بھی ملے گا۔ نہج البلاغہ تو بنیادی طور پر مرتب کی گئی، تو سوال یہی تھا نا کہ ان کی فصاحت اور بلاغت، ان کے خطبے اور خطوط، اچھا اس کے 3 حصے ہیں، ایک حصے میں خطبات ہیں، دوسرے حصے میں خطوط ہیں، اور تیسرے حصے میں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں 480۔ اب دیکھیں اگر مولا علی کے بیان کیے ہوئے 480 جملے بھی ہم نہ پڑھ سکیں زندگی میں، تو مولا علی کی پھر معرفت کا کیا حق ادا کیا؟ یہ نیٹ پر بھی موجود ہے اور کتابوں میں بھی کتابیں مل جاتی ہیں، اس کو پڑھا جائے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس نے نہج البلاغہ کے خطبات پڑھ لیے، اور ابتدا میں کہتا ہوں وہ کتاب کے آخر میں ہیں 480 جملے، ابتدا ان سے کریں، ایک ایک جملہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اگر اسی ایک جملے پہ ہم عمل کر لیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے، ایک جملہ آپ کا پورا شجرہ نسب بتا دیتا ہے۔ جب عبادت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے، کہ یہ تو تاجروں کی عبادت ہو گئی۔ میں تیری عبادت اس لیے بھی نہیں کرتا کہ مجھے دوزخ کا خوف ہے، کہ یہ تو غلاموں کی عبادت ہو گئی۔ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت حق رکھتا ہے عبادت۔ ایسے 480 جملے، جس میں میں کہوں مجھے اس عمر میں احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم 8، 9، 10 سال کی عمر میں پڑھ لیتے، 12 سال کی عمر میں، تو ابھی بھی وقت ہے۔ مولا علی کے وہ جملے اگر ہم اس سال سے اگلی 13 رجب تک ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ نہج البلاغہ ختم کرنی ہے، اور سب سے پہلے یہ 480 مختصر جملے جو کامیابی کی کلید ہیں، اور ظاہر ہے مولا علی نے ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، نیوکلیس رسول پاک کی ذات ہے۔ مولا علی نے یہ کہا تھا کہ میں نے ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 1000 باب لیے، اور پھر ان سے میں نے 1000 باب اور نکالے۔ تو یہ سارا علم ہے رسول خدا ہی کا، لیکن مولا علی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے۔ حق یہی ہے کہ نہج البلاغہ کو، آپ نے سلیبس کی بات کی تھی نا پچھلے کویسچن میں، نہج البلاغہ کو شامل کیا جائے اپنا کورس میں۔ مولا علی کا ایک خط ہے مالک اشتر کے نام، حکمرانی کے اصولوں پر۔ یونائٹڈ نیشن نے اسے، اقوام متحدہ نے اس کو ایک رہنما خط قرار دیا۔ اس کے بعد UNDP یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے، اس نے اس پر تحقیق کی اور کہا اس پر عمل کریں۔ ہمارے ہمسایہ ملک کے ایک آن جہانی وزیر اعظم نے جب کوثر نیازی ان سے ملے تھے، کوثر نیازی نے ایک اخبار میں اپنے آرٹیکل میں یہ لکھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ لیٹر، اس کی انگلش ورژن میرے پاس ہے اور میں استفادہ کرتا ہوں اس سے۔ تو جب اغیار استفادہ کر رہے ہیں نہج البلاغہ سے، مولا علی سے، تو حق تو ہمارا زیادہ بنتا ہے معاشرے میں عدل پھیلانے کے لیے، فرقہ واریت دور کرنے کے لیے، علم کے جو سوتے ہیں ان کو جاری کرنے کے لیے، تحقیق میں، تدریس میں، علم میں آگے بڑھنے کے لیے نہج البلاغہ کا مطالعہ آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے۔